ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب بڑا ہو یا اپنے ہوش و حواس میں اللہ کے گھر ضرور جائے۔ اگر آپ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت سے پوچھا جائے نا تو اس کی اگر 100 خواہش ہوں گی نا تو ایک خواہش ضرور ہوگی کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرے، اور ہر صاحب استطاعت پہ لاگو بھی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ اسی طرح ہمارے محلے کی جو رضیہ تھی اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے گھر جائے، لیکن اس کی خواہش تو پوری ہوئی، لیکن وہ خواہش پوری نہ ہونے کے برابر تھی۔ دنیا میں کی گئی ایک ایسی چھوٹی سی غلطی جو بہت بڑی غلطی تھی اور اللہ کو نہایت ناپسند آئی، جس نے اس کی زندگی کو اتنا اجیرن کر دیا کہ وہ اللہ کے گھر جا کے بھی اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچی کہانیاں لے کے آتی ہوں۔ اگر آپ ان لوگوں کو شیئر کریں گے تو اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ جو اس طرح کا کام کر رہا ہوگا شاید یہ کہانی سن کے وہ ٹل جائے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں ایک رضیہ نامی عورت رہتی تھی۔ وہ اللہ کے گھر گئی، اللہ کے گھر میں صرف وہ 3 سے 4 دن رہی۔ واپس آنے کے بعد کافی لوگوں نے بتایا کہ وہ جو عورت ہے وہ کافی بیمار ہے اور بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت نہ کر سکی۔ 15 سال وہ کوشش کرتی رہی کہ وہ اللہ کے گھر جا سکے۔ مسلسل کاغذات جمع ہوتے، ریجیکٹ ہوتے اور واپس آ جاتے۔ وہ اللہ کے آگے اتنا گڑ گڑاتی روتی، نماز بھی پڑھتی تھی 5 وقت کی، قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن ایسا کچھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ خیر، جب وہ اللہ کے گھر گئی، بہت جتن کرنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ میں پہنچی تو وہ رو رو کے زاروں کی تار اس کا برا حال ہو گیا، کیونکہ جب وہ وہاں گئی تو وہاں اس کو خانہ کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں اللہ کے گھر آئی ہوں؟ اس کو ایک کھنڈرات اور پانی کی ایسے لگتا تھا جیسے سمندر میں ہے، آوازیں آنے لگ گئی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس کو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتی اور کہتی کہ کیا میں اللہ کے گھر میں ہوں؟ لوگ کہتے ہاں، یہ دیکھو، یہ مقام ملتزم ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ صحیح کی جگہ ہے، یہ دیکھو، یہ باب رحمت ہے، ساری جگہ بتاتے، لیکن اس کو وہ کہتی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر اس کے دل میں اتنا خوف آیا کہ 3 سے 4 دن وہ اللہ کے گھر رہی اور پھر وہ واپس آ گئی۔ بہت سارے لوگ اس کا پتہ کرنے چلے گئے۔ رضیہ ہمارے محلے میں رہتی تھی، بہت با کردار اور 5 وقت کی نماز زن تھی۔ شروع سے ہی وہ اللہ کی جھولیوں میں تھی اور وہ مردے نہلانے کا کام کرتی تھی۔ جب بھی کوئی فوتگی ہوتی، جو عورت فوت ہوتی یا کوئی بچہ فوت ہوتا تو آ کے رضیہ کو پیغام دیا جاتا کہ رضیہ آ کے مردہ نہلا دو۔ کبھی اس کے دل میں خوف نہیں پیدا ہوا تھا، بڑے اچھے طریقے سے نہلاتی، لوگ اس کو بہت ساری چیزوں سے بھی نوازتے، بہت زیادہ عزت بھی کرتے۔ یہ واقعہ کچھ چند سال پہلے کا ہے، 15 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اچانک صبح رضیہ کو پیغام آیا کہ فلاں کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، وہاں آؤ۔ 2 بھائی جو بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، بڑا بھائی جس کے ہاتھ میں سارا کاروبار تھا، چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ کاروبار میں شامل تھا، وہ دونوں بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بھائی کے پاس اللہ نے جو 2 بیٹے اور 1 بیٹی دے رکھی تھی، چھوٹے بھائی کے پاس 2 بیٹے تھے۔ اچانک کیا حادثہ پیش آیا کہ بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا تھا، رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بڑا بھائی اور جو اس کی بیوی تھی اور 1 بیٹے کی موقع پہ فوتگی ہو گئی، اور اس کے بعد 2 بچے جو کہ ہسپتال میں داخل تھے اور ان کے بچنے کی امید بھی کم ہی نظر آ رہی تھی۔ رضیہ کو بلایا گیا کہ عورت کو آ کے غسل دے دیا جائے۔ رضیہ صبح ان کے گھر میں گئی، کافی کہرام مچا ہوا تھا، کافی لوگ رو رہے تھے کیونکہ ان کا وہ کل کائنات تھی۔ اس کی دیورانی بھی بہت اونچی رو رہی تھی اور بہت چیخو پکار کر رہی تھی کہ ہائے میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، میری بہنوں جیسی جو جٹھانی تھی وہ چلی گئی۔ خیر، میت کو نہلانے کا ٹائم قریب آ گیا۔ اس کی دیورانی نے اس کو چند چیزیں دینے کے لیے واش روم میں بلایا اور اس کو کہا کہ میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہوں، اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں 3 سے 4 لاکھ روپے دوں گی۔ 15 سال پہلے 3-4 لاکھ کی بہت ویلیو ہوتی تھی۔
رضیہ کی بات سن کے کان پھٹے، آنکھیں پھٹے کی پھٹے رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ایسا بھی کیا کام ہے اس ٹائم جب کہ میت میرے سامنے پڑی ہے اور اتنی تم بے چین ہو؟ اس نے کہا کہ بس کام تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کام کو تم کر دو گی اور اس کو رازداری میں رکھو گی تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 سے 4 لاکھ دوں گی۔ رضیہ نے کہا کام کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کام صرف اتنا سا ہے کہ جب تم میت کو غسل دو اور اس کو کفن پہناؤ تو اس کے منہ میں ایک چیز میں تمہیں دوں گی، وہ رکھ دینا، بس یہ کام ہے۔ رضیہ نے کہا یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا بس یہی کام ہے، بس اگر تم اس کو راز میں رکھو گی تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 سے 4 لاکھ دوں گی۔ رضیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے میت کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد اس کے زبان کے نیچے وہ جو چھوٹا سا تعویذ تھا وہ رکھ دیا اور اس کے بعد منہ کو اچھی طرح بند کر کے اوپر سے باندھ دیا۔ میت جو ہے نا وہ دفن ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے پیسے دو۔ اس نے کہا چند دنوں بعد آ کے اپنے پیسے لے جانا، ابھی ہمارے گھر مہمانوں کا کافی رش ہے۔ رضیہ کافی پریشان ہوئی کہ مجھے کچھ ماجرے کی سمجھ نہ آئی۔ خیر 5 سے 6 دن کے بعد رضیہ کو پھر پیغام آیا کہ آ کے ایک چھوٹے بچے کو غسل دے جاؤ۔ یہ وہی بچہ تھا جو ہسپتال میں داخل تھا اور جس کے بچنے کی امید کم تھی، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے گا، وہ بچ جائے گا۔ رضیہ نے کہا کہ میں لڑکوں کو غسل نہیں دیتی۔ بچے نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ آ کے غسل دے جائے۔ رضیہ نے سوچا کہ اس نے مجھے پیسے بھی دینے ہیں، چلو اس بہانے میں جاتی ہوں، اپنے پیسے بھی لے آتی ہوں اور بچے کو بھی غسل دے آتی ہوں۔ وہ ان کے گھر گئی۔ اس نے کہا کہ میرے پیسے دو۔ اس نے کہا تم بچے کو غسل دے دو، غسل دینے کے بعد جب واپس جاؤ گی تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ رضیہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں بھی میں تمہیں 2 لاکھ اور دوں گی۔ رضیہ نے کہا کام کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا وہی پرانا کام ہی کرنا ہے۔ رضیہ نے کہا ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ جب اس نے اس بچے کو نہلایا دھلایا، اس کو کفن پہنایا تو اس کی زبان کے نیچے وہی تعویذ اس نے دیا اور اس نے وہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد میت جب دفن ہوئی تو اس نے اس کو جاتے ہوئے 6 لاکھ روپے دیے۔ رضیہ لے کے گھر آ گئی۔ ٹھیک 3 دن بعد اس کو پھر پیغام آیا کہ وہ جو بچی تھی، جو آخری ان کی نشانی تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ رضیہ نے جا کے خوشی خوشی اس بچے کو دفن کرنے کے لیے غسل دیا اور اس کی بھی تدفین ہو گئی۔ اس خاندان کی کہانی ختم ہو گئی۔ جو دیور اور دیورانی بچے تھے ان کے نام ساری جائیداد منتقل ہو گئی۔ ان کے بچے جو 2 بیٹے تھے ان کو بہت خوشحال زندگی مل گئی، گھر پہ بھی قبضہ ہو گیا، جائیدادوں پہ بھی قبضہ ہو گیا۔ بظاہر تو یہی دنیا داری نظر آ رہی تھی کہ دیکھو جی ہمارا بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، وہ روتے تھے، چیخو پکار کرتے تھے، لیکن اندر کے راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ رضیہ نے پیسے لیے، لا کے اپنے بیٹے کو دیے کہ یہ لو، میں تمہارے لیے کافی سارے پیسے لائی ہوں، جا کے اس سے کاروبار کرو۔ اس کے بیٹا بڑا خوش ہوا، اس نے کاروبار کیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کاروبار میں بھی ترقی ہوئی اور اس کے بیٹے کو بھی اللہ نے کافی پیسوں سے نواز دیا۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ تمہاری ایسی کیا خواہش ہے جو میں پوری کروں؟ ماں نے کہا کہ میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ تم مرنے سے پہلے مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب کر دو۔ اس نے کہا ایسا کوئی بات نہیں، تم تیاری کرو، میں تمہارے لیے عمرے پہ جانے کی درخواست دیتا ہوں۔ 15 سال رضیہ درخواست دیتی رہی، لیکن درخواست پہ عمل نہ ہوا۔ اس کا بیٹا اچانک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ رضیہ اس سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی جو اس نے بالکل نہ ہونے کے برابر کی تھی، لیکن اگر وہ نہ کرتی تو شاید وہ کالا جادو کا اثر اس طرح سے نہ ہوتا اور وہ 2 بچے بچ جاتے جو اس خاندان کا آخری چشموں کا چراغ تھا۔ رضیہ جب اللہ کے گھر میں گئی، وہاں پہ بھی اس کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب نہ کی۔ انسان اسی گھر میں جاتا ہے جس گھر کے لوگ اس کو خوشی خوشی بلاتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں تو انسان کو وہی بلاتا ہے، وہی خواہش کرتا ہے تو انسان جاتا ہے۔ لیکن رضیہ کو اللہ تعالیٰ نے جزا دینے کے لیے نہیں بلکہ سزا دینے کے لیے بلایا تھا۔ بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا اور وہ جو جادو کا اثر ہوا، وہ جو بچے دنیا سے چلے گئے، شاید ان کی کوئی آہ اس کو رضیہ کو کھا گئی۔ دوسری طرف جو دیور تھا جس نے جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے، وہ کینسر کا مریض ہو گیا اور اس پہ اتنا پیسہ لگا کہ جو جائیداد پڑی تھی وہ بکتی گئی اور اس پہ پیسہ لگتا گیا۔ اس کے 2 بیٹے لالچ میں آ کے آپس میں ان کی انبن رہتی اور دونوں بیٹے نشے میں پڑ گئے۔ جو
औरत थी जिसने ये सब पापड़ बेला था, काला जादू करवाया था, वो हड्डियों के कैंसर की मरीज़ा बन गई। आज उनके घर के आगे से गुजरे तो इतनी बेरौनकी नज़र आती है। जो घर कभी कैकों से रौनक हुआ करती थी, आज वो बेरौनक बेजान पड़ा है, क्योंकि उस घर ने किसी का हक खाया था, किसी के बच्चों को उसने मुर्दा करके दफनाया था। आज रज़िया की हालत कोई जाके पूछे, जो कि हर वक्त इसी बात पे पछताती है और अल्लाह से गिर गिर के अपनी माफ़ी की दुआएं करती है कि अल्लाह ताला शायद उसको बख्श दे। हम कभी कभी लालच में आके, हवस में आके बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिसका हमें बहुत दूर जाके अंदाज़ा होता है। बाज़ार हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम ये काम कर रहे हैं तो शायद इसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। हमें लगता है कि हम अपनी ज़ात के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू या कोई भी ऐसा काम का सहारा नहीं लेना चाहिए जिससे आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।